الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين ورفع عالمين بكريم الخطاب وخص مستنبطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال حبيب الشام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. معزز علماء کرام، بزرگان دین، اس محفل کے وابستگان، متوسلین، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. تھک گئے ہم 2 بجے سے، 2 بجے سے ہم بیٹھے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ کل قیامت میں یہ ندا ضرور سننے کو ملے گی کہ تھکا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کے نعتیں سنتے سنتے، ان کے اوصاف سنتے سنتے، ثنا سنتے سنتے تھکا اس پر ناز. چونکہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، محافل ہر جگہ انعقاد کرتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں. تو ہمارے کرناٹکا میں، چونکہ میں جہاں ہی پیدا ہوا ہوں کشمیر میں ہی، لیکن بچپن سے میں کرناٹکا اور کیرل میں ہی جو ہے اسٹڈی وہاں پر کیرل میں، اور اس کے بعد میں کرناٹکا میں ہی پڑھا تھا. اور میں وہاں پر ہماری اکیڈمی ہے اور جو آج سننا ٹرسٹ ہے اس کے ہم جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور وہاں بھی لیکچر ہیں. چونکہ دن بھر جب کوئی کام کرتا ہے تو آخر میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اجرت ملتی ہے نا. تو آپ لوگوں کو بھی یہی کہا جائے گا آپ لوگوں نے کیا کیا، اس میں آپ کو کیا ملا. اپنے یہاں پر لوگوں کو بلایا، علماء آئے، صوفیاء کرام آئے، یہاں پر سب آئے، تو آپ لوگوں کو ملا کیا؟ آپ لوگوں کو اس سے ہوتا ایسا کہا جائے گا. تو جو کہنے والے رہیں گے ان کو تو جواب دینا ہے. اب نعت تو ہم نے پڑھی، ہم نے عقیدت کو نچھاور کیا، گلہائے عقیدت ہم نے پیش کیا، لیکن یہ نعت اس کو جواب نہیں. یہ ملاخانی یہاں پر جو ہوئی یہ اس آدمی، اس شخص کو جواب نہیں. جواب شعراء حضرات نہیں دیتے، جواب جو نعت خان ہمارے کشمیر میں ہے یہ جواب دینے والے نہیں. یہ تو اپنے کام میں ان کو جو کام ہے وہ کام کریں، لیکن جن کا کام ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کو جواب دینا پڑے گا. تو میں آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں لانے کی کوشش کروں. دیکھیے مجلس کا میلاد شریف کی مجلس، ہم کو پہلے کہا جاتا ہے کہ دین میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یا آپ لوگوں نے سنا ہوگا یہ تو آپ زائد کچھ نیا عمل کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے. لیکن میری بات کو اچھی طرح سنیے.
کب سے آپ سنتے کب سے یہ باتیں ہم سنتے ہیں کہ یہ باتیں 10 سال 20 سال 50 سال سے اس سے آگے تو نہیں سنی. اب میری بات اچھی طرح سنیں. جو کہتے ہیں کہ یہ محفل یا یہ اتنی محافل جو کشمیر میں یا پورے بر صغیر میں منعقد کرتے ہیں یہ لوگ، اس کی کوئی اہمیت نہیں. میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس کی اہمیت جن پر آپ یہ کہتے ہو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے منایا، انہوں نے کہا، ان کا ثبوت ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے منایا، ان کا ثبوت ہے، ایسا کہتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی، شیر خدا رضی اللہ تعالی. آؤ انہی کی بات بتاؤ. آج کی نہیں، آج کی کسی عالم کے لکھے ہوئے کلمات تو نہیں ہے. انکار کرو گے 50 سال نہیں، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 نہیں، 600 نہیں، 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی النعمت الکبریٰ. اور یہ شافعی مسلک کے امام ہیں. انہوں نے کیا لکھا؟ اب آپ لوگوں نے محفل منائی، اب آپ کو تو اس کا یہ ملنا چاہیے کہ دن کا بھی مزدور وہاں پر مزدوری کرتا ہے، ہم اس کو تو کچھ ملتا ہے. لیکن آج ہم نے یہ کیا تو ہمیں کیا ملنا چاہیے؟ تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے ہم کو کیا ملتا ہے اس سے. اور یہ بڑی دلیل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا بالکل کوئی انکار نہیں کر سکتا. سنیں میرے پاس ابھی کتاب نہیں تھی، لیکن ابھی میں نے یہ نیٹ پر جا کر سرچ کیا اور اس میں یہ کتاب نکالی. بڑی مشکل سے یہاں پر نکلا، لیکن آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ کے پاس دلیل رہنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے محفل کیوں منائی اور ہم کیوں مناتے ہیں. اب سنیے. قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے؟ بولیے صحابی سب سے افضل ہے نا. کن میں؟ صحابہ میں. بعد الانبیاء سے افضل ہے نا. اب دیکھیے وہ کہتے ہیں من انفق درہما علی قرۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جس نے ایک درہم تو معلوم ہے، اب آپ اپنی طرف سے حساب لگائیے ایسا ہے. درہم ایک درہم خرچ کیا جس نے مولود پڑھنے میں، میلاد سنانے میں، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کتنی بڑی دلیل ہے کہ میرے گھر سے تو نہیں ہے. 700 سال پہلے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے کتب خانوں میں ملے یہ کتاب، یہ عربی میں کتاب ہے، اس وقت کی کتاب ہے. آپ کو معلوم ہے تو ہم کیا کریں، لیکن ہے اسی لیے ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، جتنے بھی جو اہل سنت سے وابستگان ہیں، متوسلین ہیں، سب یہ محافل کا انکار کرتے ہیں. ہمارے پاس دلائل ہے. تو جب ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ایک درہم جو خرچ کرے، ایک درہم جو خرچ کرے، آپ لوگوں نے جو کیا ہے اس کا آپس میں ملا لیجیے. اس وقت کا درہم اور آج اس وقت بھی محافل کے لیے درہم خرچ کرنا اور آج بھی ان کے محافل، آج ان کے مولود کو ذکر کرنے کے لیے کچھ خرچ کرنا، تو اس کی بڑی دلیل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت. تو آپ لوگوں کو ملا جو آپ لوگوں نے آج دل بھر کیا تو مل گیا. اب دیکھیں گے دوسرے خلیفہ کیا ارشاد فرماتے. وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. اسلام بچانے کے لیے کون کون نکلتا ہے؟ نعرہ بازی کون دیتا ہے باہر؟ جب بھی کوئی کفاروں میں سے کچھ حملہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کچھ کہتا ہے تو اسلام کے لیے ہم نکلتے ہیں نا.
لڑنے نکلتے ہیں، ہم جیل بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ارے جو خالی تعظیم نبی اس مولود اور اس مجلس کی کرے گا فقط احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کیا، اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ اب دیکھیے زیادہ تو کرنا نہیں ہے، ہم بس خالی 1 گھنٹہ بیٹھا اسلام زندہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس سے محبت رسول اجاگر ہوتا ہے، اس سے محبت بڑھ جاتی ہے، تو جب محبت بڑھ جاتی ہے تو دین پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب خالی آپ لوگوں نے ایسی مجلس قائم کر کے پھر بات سنیں گے کیا ہوا، کہ اتنے پیسے لگائے، کیا تھا ادھر، کیوں کرنا تھا، نماز پڑھتے مسجد بناتے دوسرا کچھ کرتے، ارے بھائی اتنا ملتا ہے تو اس سے ہم کیوں مانگے، اتنا کچھ ملتا ہے ہمیں، ہم اس سے کیوں مانگے؟ تو آپ لوگوں نے مجلس قائم کی تو آپ لوگوں نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وقال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ من انفق درہم على ذکر مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فكأنما شهد غزوة بدر وحنین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ارشاد ہے جس نے 1 درہم پیسہ کچھ خرچ کیا اس محفل میں، اس مولود کے لیے، اس ولادت مصطفیٰ کے لیے، تو وہ ایسا ہے جیسے بدر میں شہید ہوئے ہیں اور جیسے حنین میں شہید ہوئے ہیں ویسا ہے وہ آدمی۔ اتنی فضیلت مل رہا ہے، اتنا کچھ مل رہا ہے، پھر بھی ہم کہیں گے یار ہمارے پاس دلیل نہیں، اتنی بڑی دلیل، اور جن پر ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں نہیں ابو بکر صدیق نے منایا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منایا، چلا آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ کو بس گنے چنے کتابوں پر نظر ہے، آپ کو اردو کتابوں پر نظر ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ ہی بڑے بھائی۔ بات جب کرنی ہوتی ہے نا تو اس کے پیچھے دلائل ہونے چاہیے۔ کئی سال انہوں نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں کتابیں، یہ گئے دیکھے کھنگالے کتابوں کو کھنگالے اور پھر دیکھیں اس میں کیا ملتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے ہمارے بزرگان دین وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اگر آج دیکھا جائے تو جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے نا وہ یہ بات کیا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے، ان کو یہ فائدہ پتا نہیں، اب وہ اپنے پیسوں کو بچاتے، یا تو وہ اپنے پیسوں کو بچاتے یا تو وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیوں؟ ان کو اس کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کو اپنا گھر جو ہے زیادہ پسند ہے، اس کے لیے سجنا دجنا وہ سب کچھ کرنا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ کے لیے ان کو کرنا نہیں ہے، پھر اسی لیے کہا جائے گا کہاں ثابت ہے؟ نہیں، ہمیں گھروں سے زیادہ محبت کس سے؟ ذات رسول سے۔ اب آخری خلیفہ ان کا بھی سنیں گے، وقال علی رضی اللہ تعالی من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وكان سببا لقراءته لا يخرج من الدنيا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب۔ شیر خدا جن کو شیر خدا بہادر ہے، ان کا کیا ارشاد ہے؟ جو اس مولود کی تعظیم کرے، اس مولود میلاد کی تعظیم کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تعریف کرے، ان کی آمد کی تعریف کرے، ان کی میلاد کی محفلیں سجائے، اس میں تو محفلیں سجانا ہی ہوتا، تو اس میں ان کی توصیف کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی ثنا کرنا، تو وہ ایسا ہے وہ تب تک اس دنیا میں نہیں نکلے گا جب تک نہ ایمان والا ہوگا۔ وہ میلاد والا جو میلاد مناتا ہے
چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے، وہ میلاد سچے دل سے مناتا ہے، اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب حاصل کرتا ہے، لیکن نیت خلوص کے ساتھ کرتا ہے تو وہ تب تک دنیا سے نہیں نکلے گا جب تک نہ وہ ایمان والا ہو۔ سب کہتے ہیں یار ایمان آخر مجھے نصیب ہونا چاہیے، ایمان نصیب ہونا چاہیے تو محفلیں کر، ثنائے مصطفیٰ کر، مجالس و محافل کا انعقاد کر تو ایمان والا بن جائے گا۔ کیوں؟ اس پر ہمیں ناز ہے، اس پر ہمیں فخر ہے۔ کیوں؟ ہم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیفوں اور تعریفوں سے اتنا سب کچھ ملتا ہے کہ ہم دنیا سے نکل رہے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اب سنیں میری بات، زیادہ ٹائم بہت کم ہے، ہمیں گاندربل پہنچنا ہے، اس کے بعد سنبل پہنچنا ہے۔ کوئی مجلس و محفل کی نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہیں اور ہے، نہیں، کام سے جانا ہے پھر وہاں سے گھر سے۔ ابھی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں تھی، اتنا نہیں تھا، تو آپ کو میں نے یہ بتایا کہ چاروں خلیفوں سے ثابت ہوا کہ جو یہ مجالس قائم کرے، محافل قائم کرے، ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے منایا کیا کہتے نا، وہ تو ان کو ساتھ تھی، وہ تو قریب تھی۔ برانی شریف، برانی شریف، تبرانی بھی پڑھیں گے کسرا کے ساتھ، تبرانی بھی پڑھیں گے۔ تبرا ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، ناؤن میں ایسا کیسا ہو جا۔ حضرت عائشہ صدیقہ 28 نمبر ہے حدیث، تبرانی شریف 28۔ تو سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد بیان کرتے۔ کس میں؟ تبرانی شریف میں، اور حدیث نمبر 28 ہے۔ اس میں کیا ہے کہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد بیان فرما رہے تھے۔ اب مجھے ایک بتاؤ، سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت قولی، فعلی، تقریری۔ قول کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ فعلی کس کو کہتے ہیں؟ فعل، کام کرنا، جو انہوں نے کام کیا وہ بھی سن۔ تقریری کیا ہوتا ہے؟ جو ان کے سامنے کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے۔ منع کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا، یہ کون سی سنت ہے؟ بولیے۔ حضرت سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بیان۔ بولے ان تینوں میں کون سی سنت ہے؟ قولی۔ اچھا، تین سنتوں میں زیادہ درجہ کس کا ہے؟ قولی۔ تو یہ کون سا؟ تو یہ کیوں نہیں مانتے؟ تین سنت ہے، چلو ان کے سامنے کچھ کیا جاتا تو یہ کہتے کہ شاید اس کی طرف نہیں دیکھے یا منع کرنا رہ گیا ہو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں، یہاں پر ایسا ہے کہ خود ارشاد فرمائے، خود اپنی صلاح کی، خود اپنی تعریف کی۔ جب خود ان کا عمل ہے، جب خود انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے اس حدیث بات پر عمل کیا، ہم نے کوئی چوری
ہم نے آج ہم نے کیا کیا؟ بیان کیا نا، تعریف کی نا، توصیف کی نا. اصل میں اس کا مقصد کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں آئے وہ ہمارے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت بن کے آئے، تو وہ ہمارے اوپر احسان ہے. ہم رحمت کو لیے ہوئے ہیں، ہم رحمت کو لیے ہوئے ہیں. اب جب ہم رحمت ہمارے پاس ہے، جس نے دیا، اب یہ احسان نہیں مانے گا. احسان ماننا ہے نا، جن کی رحمت ہے احسان تو ماننا ہے. تو ہم یہی احسان مان رہے ہیں، اسی لیے ہم محافل کرتے، مجالس کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں. میلاد منانے سے یہی ہے کہ ہم کو اس سے فائدہ ملتا ہے. ہم خالی مجلس بنا کے ختم شریف پڑھتے، کھجور نہیں، بس خالی کھانا وانا، بس اتنا ہی. یہ نہیں، اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے بہت کچھ ملتا ہے جو ہمیں بیان کیا، جو ہمیں بیان کیا گیا. تو مجھے ابھی لمبا تو نہیں کھینچنا ہے، بس اتنا کافی ہے. آپ جتنے بھی اس کے ساتھ وابستگان ہیں، جنہوں نے یہ مجلس قائم کی ہے، اور جتنے بھی یہاں پر شعراء آئے، خطباء آئے، علماء آئے، جنہوں نے اپنی اپنی طرف سے یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں نشاور کیا، گلہ عقیدت. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے میرے دل کو ایسا بنایا کہ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کہاں سے آیا، کہاں پوچھا اور کس محفل میں پوچھا. شاید کیونکہ ہمارا ایمان ایسا ہی ہے کہ ہم کو کوئی آتا ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے کسی نے اٹھا کے یہاں لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چل رہی ہے، تو میں سن رہا. بہت ٹائم سے ہم سن رہے تھے، بڑا مزہ آیا. اگرچہ مجھے بہت دور جانا ہے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے، لیکن بڑے بے صبری کے ساتھ میں نے سنا. بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا مجھے آپ لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے. آپ لوگ جو جس نے بھی یہاں پر بیان کیا اپنے کشمیری لینگویج میں، جو ہمارے بزرگان نے دیا ہے، غلط نہیں ہے، وہ تشریحات ہے. اس کے لیے سمجھنا ہے، سمجھے گا وہی جس کے پاس علم ہوگا، اور جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ سمجھتا ہے شاید بوڑی میں کہتے ہیں کنویں میں ہوں، شاید بس اتنا ہی، کچھ ادھر نہ ہے ادھر نہ ہے، کچھ نہیں. یہ غلط ہے. کبھی کسی چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ انکار وہ کرے گا جس کے پاس سب علم، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، نہ پڑھا ہے نہ کہیں سے اس کے پاس کچھ ہے، تو بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ خود ہی یار آپ مالک بن جاتے ہو، علم کے ٹھیکیدار بن جائیں گے. نہیں، وہ کر سکتا ہے جو مکمل ہو. اب جب مکمل نہیں ہے تو ڈاکٹر ایسے بن سکتے، کسی کو انجیکشن لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اس کی پڑھائی الگ ہے. تو ایسے ہی عالم ہوتا ہے، لیکن عالم بے شک ایسا نہیں کہ آپ ہر ایک ٹوپی لگا کے سمجھو کہ عالم ہے تو وہ آپ کو کچھ بتائیں گے، تو عالم نکلا. یا کسی نے وائز کری تو بس آپ لوگ سمجھو کہ بس کہا. نہیں، بیک گراؤنڈ دیکھو، کہاں علم کہاں سے ہے، کدھر کا ہے، کدھر پڑھا ہے، وہ دیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو بھی آپ نے سامنے کہہ دیا تو آپ لوگوں نے مان لیا. ایسا نہیں، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور اس کی تو پتا نہیں کہاں سے کیا ہے. لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا یاد رکھو، اب جن کو صحیح علماء کی طرف مطلب وہ
ایک جوڑ رہتا ہے. جسے ہمارے یہاں علماء اہل سنت ہے، ان کے بڑے بڑے علماء ہیں، تو یہاں جتنے بھی خطیب لوگ ہوں گے وہ ان کے ساتھ وابستہ رہیں گے، ہے نا. وہ اپنا کوئی فتویٰ نہیں دے گا، وہ اپنی کوئی بات نہیں کرتا جب تک نہ ان کو کسی پر بھروسہ ہے یا ان کا کوئی جوڑ ہے آپس میں، تب وہ بات کرے گا. لیکن آپ لوگوں کو ضروری ہے آپ ہر ایک کی بات تسلیم نہ کریں. آج نیٹ کا زمانہ ہے، نیٹ ایج ہے نا، تو ہم جو بھی نیٹ پر کوئی بھی جو بھی لگا کے جو بھی ہوگا ہم مان، جو ہمیں دل کو لگ جاتا ہے کہ ہماری اچھی ہے تو ہم مان، پھر ہم انکار کرتے ہیں دوسرے لوگوں میں وہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کل پکڑ ہو جائے. اب صاحب شریعت تھے کیا انکار کیا؟ تو ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سوچے سمجھے، اور ان مجالس کو محافل کو کیوں اس کا ہمیں اتنا تو ہے کہ ہمارے علماء بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، ہمارے اولیاء کرام بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے، صوفیان نظام بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو ہمیں اس چیز پر ناز ہے. جو تنہا ہو کر انکار کرے ہر چیز کو وہ کیا صاحب شریعت بن گئے؟ اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے پڑھا ہے؟ کشمیر میں اتنا ہے، کتنا پڑھا ہے جو انکار کرے گا؟ یہ دنیا تو بہت دنیا میں یہ بہت انکار نہیں، بس اتنا ہے کہ کسی پر بھروسہ کرو. اور ہم نے اپنے اولیاء کرام پر بھروسہ کیا ہے، انہوں نے جو ترجمانی کی، عکاسی کی ہے، ہم اس چیز کو لبیک کرتے ہیں. بس انہی کلمات سے جی صاحب، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبد الرحیم صاحب کا واقعہ جو ہے نا مولود، ہاں جی یہ برے صغیر کس کو کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، شری لنکا ہے، سب اس میں علم کیسے آگے؟ آپ کے پاس وقت ہے نا؟ 5 منٹ کے لیے، زندگی خطرہ 5 منٹ کے لیے دیکھیے میری بات اچھی طرح واضح ہو جائے گی اس بات سے کہ کشمیر میں اور کشمیر اور عرب کا کوئی تعلق نہیں، ہندوستان اور عرب کا کوئی تعلق نہیں، پاکستان اور عرب کا کوئی تعلق نہیں. کچھ بھی کس چیز میں علم ہمیں نہیں پتا تھا. یہ درس نظامی، یہ مدارس کا ہونا ہوگا، یہ سب کچھ یہاں پر کتابیں کسی کو پتا نہیں تھی. ابھی سب جو کہہ رہے ہیں نا بخاری شریف بخاری شریف بخاری شریف، کبھی پڑھی جاتی ہے بخاری شریف؟ آپ کو کب پڑھنی پڑتی ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ بٹا مالو میں جاؤ گے وہاں پٹری پر بتاؤ گے تو میں نے بخاری پڑھی. وہ کسی نے لکھی ہے اردو میں، آپ نے اردو پڑھا، عربی نہیں پڑھا، آپ نے اردو میں پڑھا. میں کہا بولا اردو میں کیا لکھا ہے، اردو میں کیا لکھا ہے؟ خود ہی آپ محدث بھی بن گیا، آپ سب کچھ بن گئے. میں نے بخاری پڑھنے تک ہمیں 10 سال لگ جاتے ہیں. 10 سال. جیسے آپ کو اسکول میں آپ پڑھائی ہوتی ہے، ہر کلاس میں آپ کے الگ الگ سبجیکٹس رہتے ہیں، ایسے ہی ہم مدارس میں آپ نے کشمیر کا نظام دیکھا ہوگا. یہ بڑا دست تھا کشمیر میں، اسی لیے یہاں کے لوگوں کو ابھی بھی معلوم نہیں کہ درس نظامی کس کو کہتے ہیں. اچھی طرح کلاس میں کیسے پڑھتے ہیں، کون کون سا سبجیکٹ رہتا ہے، کون سی کلاس میں کتنے سبجیکٹ رہتے ہیں. جیسے آپ کو یہاں 1st 2nd 3rd ایسے کلاسز میں سبجیکٹس رہتے ہیں، ایسے ہی مدرسے میں جس کو دارالعلوم کہا جاتا ہے اس میں الگ الگ 10 سال تک سبجیکٹس رہتے ہیں. اور جب ہم پورا پڑھتے 10 سال 9 سال وہاں تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد ہمیں بڑے شیخ آتے ہیں، اور وہ جب شیخ آتے ہیں تب وہ بسم اللہ شریف کرتے ہیں بخاری شریف، تب وہ بسم اللہ شریف کرتے ہیں بخاری. تب تک 10 سال تک ہمیں بخاری پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں علماء جو ہے، علماء جو ہم پڑھتے ہیں اوپر تک، جو 9 سال 10 سال تک نہیں اجازت ہے کہ ہم بخاری شریف کو دیکھیں. آپ کو یار مارکیٹ میں ملتی ہو، آپ گھر بیٹھے بخاری 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 بخاری، اس میں اتنے حدیث ہے، اس میں کہاں پڑھا آپ نے، کس نے اجازت دی؟ سنیے میری بات، بخاری بسم اللہ شریف اس کی سند ہونی چاہیے.
بخاری پڑھنے کے لیے سند ہونی چاہیے، سند کے بغیر بخاری نہیں۔ اب دیکھیں میری بات سنیں، برِ صغیر میں علم لایا ہے تو شاہ خاندان میں، الحمدللہ میں بھی شاہ خاندان سے ماشاءاللہ، شاہ خاندان سے یہاں آیا، اور وہ ایسا خاندان ہے جہاں پر سب محدث ہی محدث ہیں، کوئی ایسا نہیں جس کو کہا جائے کہ اس نے نہیں پڑھا ہے، بلکہ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ سب جتنے بھی اوپر سے نیچے تک ہے جو عرب سے آئے تھے وہ سب محدث تھے۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ حافظ الحدیث، جس کے پاس 2.5 لاکھ ایسا مطلب سنتاً روایتاً ایسا بدایتاً رہنے چاہیے، اس کو محدث کہتے ہیں۔ وہ ہمیں بسم اللہ کراتا ہے بخاری شریف، ایسے بخاری نہیں پڑھتے، گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے، خود بھی گمراہ، تمہیں کیا پتا ہے عربی میں کیا ہے کچھ نہیں کیا ہے، یہ اردو پڑھا آپ نے بس لڑائی شروع، میلاد نہیں ہے بخاری۔ اب میری بات اچھی کرو، انہوں نے ان کو یہاں کا سبق، ہندوستان کا سبق، یہ بڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر کروں کہ وہ خاندان ہندوستان میں، اور انہوں نے اس برِ صغیر تب ایک ہی تھا، انہوں نے یہاں علم لا کر پھر جگہ جگہ یہ قائم کیا، مدارس قائم کیے، انجمن قائم کیے، اور درس و تدریس کا نظام قائم ہو گیا، تو آگے آگے بڑھتا گیا۔ تو یہ نظام جو بنا ہے، دستور بنا ہے، کن کی بدولت بنا ہے؟ کنہوں نے لایا؟ ہمارے پاس نہیں تھا، ہندوستان والوں کے پاس نہیں تھا، پاکستان والوں کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں تھا برِ صغیر میں، انہوں نے لایا، ادھر لایا۔ اب علم میں ہم کن کے محتاج ہیں؟ انہیں کے محتاج ہیں نا۔ تو جب انہوں نے علم لایا، تمہیں دیا، اب کیا کرنا ہے ہمیں علم جب انہوں نے دیا، ہمیں اس کو اپنی شروحات لکھنے ہیں یا ان کا ماننا ہے؟ ان کا ماننا ہے۔ تو انہی کے محدث عبد الرحیم دہلوی، جو شاہ ولی اللہ محدث ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، جنہوں نے یہاں علم دین لایا ہے، یہ دستور قائم کیا ہے، ان کا ایک اپنا معمول تھا، ان کا ایک اپنا معمول تھا۔ ایک وقت میں، مختصر کر رہا ہوں، ایک وقت میں بیٹھے تھے اور ان کے جو فرزند ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سامنے بیٹا میلاد آئے، جنہوں نے ہم کو علم دیا وہی کی بات ہے۔ کتنے کشمیر میں کتنی جماعتیں ہیں الگ الگ، اسی سے میں اختلاف چھوڑو، علم میں اختلاف ہوتا ہے، ابھی میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کتنے ادھر سے نکل رہے، ادھر سے نکل رہے، ادھر سے نکل رہے، ادھر سے نکل رہے نا، اپنے مکتب جو بھی چلا رہے ہیں، سلام، یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بولیے کہاں جا رہی ہے؟ ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت، ہم کو بریلوی کا لقب دی گئی ہے، مطلب جو بھی ہے، چلو عاشقوں کو کچھ بھی کہو، یہاں سے جانے والے، یہاں سے جانے والے، یہاں سے جانے مکتبوں کا میں نام نہیں لوں گا، بہت سارے ہیں ہمارے کشمیر میں، وہاں یہاں، وہ جاتے کہاں ہیں؟ وہ اسی خاندان میں جاتے ہیں، اس خاندان سے ہٹ کر کوئی نہیں، اس خاندان سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے۔ نہ پاکستان میں کوئی انکار کرے گا، پاکستان میں اگر کوئی جماعت، جیسے ہم مانو کہ ہم بریلوی علماء جب پڑھتے ہیں تو ہمیں سند ہونی اسی خاندان کی، جب دیوبند والے پڑھتے ہیں مدارسوں میں، ان کو کن کی سند چاہیے؟ انہی شاہ خاندان۔ کیوں؟ انہوں نے تو دیا ہے۔ جنت اہل حدیث والے رہیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جنہوں نے دیا وہیں جائیں گے، کہ ہمیں سند ملی ہے کہاں سے؟ شاہ خاندان سے۔ تو یہ فرقہ بھی، یہ فرقہ بھی، یہ فرقہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، سب جاتے ہیں، جماعت اسلامیہ والے بھی، سب جتنے بھی ہیں وہ سب جاتے ہیں اسی شاہ خاندان میں۔ لیکن اسی شاہ خاندان میں محدث دہلوی شاہ عبد الرحیم
اپنے بیٹے جن کی سند چاہیے سب فرقوں کو، جن کی سند ہونا ضروری ہے تب بخاری کنز ہے، تو کوئی بخاری نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جب کوئی بخاری بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پہلے جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں نا وہ بچے پہلے ان کو سند مانگتے ہیں، استاد جی ہمیں سند دیجئے۔ سند ہوتی ہے اسی خاندان کی، کیا آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے سند ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گا ہاں بیٹا میری سند وہاں سے ہے، بسم اللہ کیجئے۔ اگر سند نہیں ہوگی بخاری نہیں پڑھی جائے گی، بخاری نہیں پڑھی جائے گی، کچھ بھی کرے بخاری نہیں پڑھے جائے، ان کی سند ہونی چاہیے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہم بھی مجبور ہیں وہاں جا رہے ہیں، وہ بھی مجبور ہے وہاں جا رہے ہیں، ہر ایک طبقہ وہاں جائے، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم دہلوی وہ اپنے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بیٹے کو یہ ارشاد بتائے میرے بیٹے میلاد کیوں نہیں مار رہے ہو؟ جب وہ بتا رہے ہیں تو کیوں نہیں مار رہے؟ پھر وہاں سے تو اس کو کیا کہتے ہیں تقلید ہی کہیں گے نا، ان کا پٹا جو اپنے گلے میں باندھتے ہو وہ تو مانتے ہو کہ علم ہے، تو جو انہوں نے کیا وہ نہیں مانتے، تو وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے میلاد آ گیا۔ تو میں تو ہر سال بڑے اچھے انداز میں میلاد مناتا، وہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو ہمیں سند ضرورت، وہی ہر سال میلاد مناتے ہیں۔ اتنا نہیں اس میں یہ ارشاد فرماتے میں ہر سال طعام کا انتظام پورے گاؤں کو کرتا تھا، میلاد شریف پر پورے گاؤں کو جمع کرتا تھا اور ان کو کھانا کھلاتا، اور مجلس میلاد جو مولود شریف ہے وہ پڑھا۔ لیکن آج غریبی، آج غربت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابا پھر کیا کریں؟ تو ان کے آنسو جاری ہو۔ تو جب والد صاحب وہ محدث حافظ الحدیث ہیں، ہماری طرح نہیں جن کو وضو کرنا نہیں آتا، وہ حافظ الحدیث ہے، بیٹا آپ کیا کریں گے؟ آنسو آ رہے، تو بیٹے کو بھی ان کے بھی آنسو آ گئے، اب کیا کریں؟ ابا حضور کیا کریں؟ تو ابا حضور کو یہ یاد آیا کہ میں جہاں پر سوتا ہوں وہاں پر دیکھو، وہاں نیچے چٹائی کے نیچے دیکھو ادھر کچھ نہ کچھ ملے۔ ارے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس دن دولت پراپرٹی سب کچھ ہے، سب کچھ ہمارے پاس، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن محدث دہلوی یہ ارشاد فرماتے میرے بیٹے جا وہاں پر دیکھ کچھ نہ کچھ ملے گا، میرے پاس 10,000 بھی ہے تب بھی نہیں مناؤں گا۔ وہ حافظ حدیث ہے، حافظ الحدیث ہے، جن کی ہمیں سند چاہیے، وہ ارشاد فرماتے کچھ نہ کچھ ملے گا۔ یہ دن آ رہا ہے، ہمیں ابھی تک کچھ نہیں مل رہا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، کن کے بدولت ہے؟ ہم دنیا میں آئے کن کے بدولت ہے؟ ہمیں لایا گیا کن کے بدولت ہے؟ ہمیں سب کچھ ملا کن کے بدولت ہے؟ یہ ان کے بدولت ہے۔ حافظ الحدیث ہمیں یہی عکاسی فرما رہے، دیکھو کچھ نہ کچھ ہوگا، کیوں یہ دن نہیں جانا چاہیے، اس دن رحمت والا آیا ہے، اس دن ہمارے آقا آئے ہیں، انہیں کے لیے تو سب کچھ ہے، دیکھ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ وہاں پر اس وقت کا پیسہ نہیں، ابا حضور یہ ایک پیسہ نہیں، پتا نہیں اس وقت کیا پیسہ ہے، یہ ابا حضور یہ ایک پیسہ نہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو اتنا بڑا کرتے تھے، پورے گاؤں کو بلاتے تھے اس میلاد شریف پر اور کھانا کھلاتے تھے، مولود پڑھتے تھے، محفل مجالس کرتے تھے، تو آج ہمارے پاس یہ ایک پیسہ، اس کو کیا کریں گے؟ پھر سے آنسو بہے، ان کو بھی آنسو بہے، اب کیا کریں کیا کریں کیا کریں؟ اسی آسنے میں بیٹے اب کیا کریں کہ محلے کے گاؤں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو جمع کرنا، اور یہ ایک پیسہ لے اور باہر چنا بیچ رہا ہے، اس کو بولو کہ کچھ نہ کچھ دے دو، اس کو بولو کچھ نہ کچھ دے دو، کیوں؟ میرے آقا کا دن آ رہا ہے،
کل میرے آقا کا دن ہے وہ لائے. اب دیکھو میلاد کی خوشی میں کیا کرے, کیا لائے, چنا لائے. وہ چنا لائے اور بچوں کو بلا. اب سب کو نہیں بلا, کیوں, غریبی تھی, کچھ نہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, تب بھی نہیں کریں گے. کیوں, ہمیں دنیا پسند ہے, ہمیں آقا کی خوشی نہیں ہے. ہم نے دماغ میں یہ رکھا آقا اسی دن اس دنیا سے گیا, ہم نے یہ سمجھا. کیوں, ہم نے سنا ہے ان سے جنگی سمجھ وہی. اب دیکھو چنے لائے, بچوں کو دیا, لو بچوں یہ چنے لے لو. لیکن اندر سے تو ہزاروں قطار رو رہے ہیں, کیا ہے یہ تو اتنا کر رہا تھا, اتنا اس میلاد شریف پر آج کچھ نہ ہو سکا تو وہی اسی آسرے میں اب رات ہوگی تو رات میں وہ تو سوئے جب اس میں جاگ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار دیا. شاہ عبدالرحیم تمہیں کیا لگا کہ تو اتنا بڑا کرتا تھا تب میں آتا تھا, آج آپ نے اتنا ضائع کیا میرے لیے, میں نہیں ہوں, اپنے میری محبت میں کیا ہے تو میں کیوں نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتے اور وہی چنے جو تھے وہی تناول فرما رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت ہے, اس کو کہتے ہیں علم بھی ماننا, ان کی سند کو اور ان کا بھی ماننا. جو انہوں نے دیا ہم کو علم, اس کو ہم پڑھتے تھے, پڑھاتے ہیں, لیکن جو انہوں نے کیا اس کو بھی ہم مانتے. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں جب کوئی اس کو انکار کرے تب ان کو بخاری شریف کا انکار کرنا پڑے. کیوں, پھر کہاں جائیں گے سند لے کر. کوئی ہیڈ ہوتا ہے اسی کے پاس جانا ہوتا ہے نا, جب ہیڈ ہی نہیں رہا تو پھر کہاں جائیں گے, پھر وہ نہیں ہے. تو اتنا یاد رکھو, اس محدث دہلوی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیا کہ خود تشریف لائے. تو اب جو ان کی محبت میں جھنڈے لگائے, محفل کرے, اس دن پر کھانا کھلائے, صدقات کرے, تو وہ کیسے انکار میں آتا ہے؟ کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا. کن کی محبت میں کرتے ہیں؟ انہی کے لیے تو دنیا ہے, تو ان کے لیے اگر ہم کچھ کریں پھر ہمارے زبان میں کیوں آتا ہے کیونکہ یہ اچھا ہے. وہ حافظ الحدیث وہ دیکھنا چاہیے ہمیں تو وضو کرنا نہیں آتا ہے, ہم انکار کرتے ہیں. وہ تو حافظ الحدیث 2.5 لاکھ 3 لاکھ حدیث روایت سب کچھ, وہ میلاد منا رہے اور چنے کچھ بھی نہیں, چنے سے میلاد منا رہے. اور ہم کو اتنا دیا ہے اللہ نے ان کے بڑا, پھر بھی ہم انکار کر رہے ہیں. نہیں, کیوں, مجھے 10,000 نہ جائے, مجھے 5,000 نہ جائے, مجھے 100 روپے نہ جائے. ان کی محبت میں یہ محبت کرنے والا جو یہاں پر محبت کرے گا اس کا انجام وہاں پر ہے. کیوں, وہ وہاں پر یہ کہہ سکے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد میں خوشیاں مناتا, میں خوشیاں مناتا, میں غم نہیں مناتا تھا. پورے دنیا عالم کو خوشیاں ملی ہے, ہر ایک کو عزت ملی ہے ان کے سبب سے, تو میں نے بھی خوشیاں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کوئی غلطی ہوئی ہے معاف, اور جو بھی مجالس قائم کیے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت کے وسیلے سے اس محفل کو جو ہم نے یہاں پر سجائی ہے, جس نے بھی اس میں اپنا تعاون ظاہر کیا, سب کو قبول, سب کا قبول.